العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور فهدانا برق منشور وبصدر محبور وبنبيع مشهور. فله الحمد على ما واتر الرسل وتترا بيننا. وصلى الله على أولهم وآخرهم وصلى على جميع الملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا أبي الفضائل والمكارم أبي المحامد والمدائح مولانا مولى الثقلين جد السادة الميامين مولانا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. حاضرین مجلس شرف و کرامت، سلام علیکم. خداوند عالم آپ سب کو صحت، سلامتی، عافیت، طول عمر اور رویت حکومت عدل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف توفیق عنایت فرمائے. مجھے گرمی کا اندازہ ہے اور آپ کافی دیر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور آج میں صرف اپنی گفتگو اور خطاب کو متوجہ کروں گا اس قامت قصویٰ اور اس غایت علیٰ اور اس رایت کبریٰ حضرت زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کو عرض کروں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچے زینت مجلس ہیں لیکن معال مجلس آپ ہیں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیے. اب اگر امام بارگاہ سے کچھ لوگ بچ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن امام بارگاہ خالی ہے، پہلے اسے بھریے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آ جائیے. جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے وہ بہت مشہور و معروف آیت ہے، جس کا ترجمہ میں 2 جملے میں عرض کر دوں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ
مومنین کے درمیان کچھ ایسے بلند اور باحوصلہ مومن ہیں کہ جنہیں مرد کہا جا سکتا ہے۔ صدقوا ما عاہد اللہ۔ اب ظاہر بات ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بات جہاں جہاں تک جائے گی ایک جملہ کہنا، اللہ یہ کہتا من المسلمین رجال، مسلمانوں کے درمیان مرد، فرمائے مومنین کے درمیان مرد۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کلمہ پڑھنے سے صرف انسان مسلمان ہوتا ہے، شجاعت و غیرت نہیں آتی ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، آپس میں شادیاں جائز ہو جاتی ہیں، تھوک پاک ہو جاتا ہے، پسینہ پاک ہو جاتا ہے، لباس پاک ہو جاتا ہے، لین دین جائز ہو جاتا ہے، لیکن عزیزوں خالی کلمہ شہادتین پڑھنے سے غیرت نہیں آتی، شجاعت نہیں آتی ہے۔ نہیں عزیزوں سنیے گا تو سنائیں گے، مجھے اپنی خطابت ثابت کرنی نہیں ہے، آپ پڑھوائیے گا تو میں پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خالی کلمہ شہادتین پڑھنے سے شجاعت نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، بہادری نہیں آتی، بلکہ جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لیا جائے۔ جب تک ولایت نہ آ جائے نہ شجاعت آتی ہے نہ غیرت آتی ہے۔ میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا، 57 ملک ہیں، 56 صرف شہادتین پڑھتے ہیں۔ میں پیچھے والوں تک مخاطب ہوں، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 56 صرف شہادتین پڑھتے ہیں، اس لیے مسلمان تو ہیں، غیرت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے۔ میں پیچھے والوں سے مخاطب ہوں، 56 ملک ہیں، شہادتین پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، لیکن شجاعت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اسی لیے اسلحوں کے ساتھ لیس ہو کے آتا ہے۔ وہ باطل کا نمائندہ ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹینک ہے، تمہارے پاس توپ ہے، تمہارے پاس ڈرون ہے، تمہارے پاس بیڑے ہیں، تو ہمارے پاس خدا ہے، علی ہے، محمد ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ۔ مومنین کے درمیان کچھ مرد ہیں، آپ مجھے نہ کہیے گا، آیت کہتی ہے مومنین ہی میں مرد ڈھونڈیے۔ نہیں عزیزوں، یقیناً آپ تھکے ہیں، لیکن آپ کا ایمان آپ کی روح کو تھکاوٹ سے نکال کر تراوت تک لے آیا ہے۔ اور یاد رکھنا عزیزوں، ہم نے تو تھکنا ہی نہیں سیکھا۔ دوسری قومیں جنازہ اٹھاتے اٹھاتے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، اور جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہماری جوانی لوٹ آتی ہے، ہماری غیرت لوٹ آتی ہے۔ اوروں کے جنازے غم کا اعماج بن جاتے ہیں، ہمارا جنازہ ہماری حیات ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا شرف ہے۔ صحیح بتا رہے ہیں، جو حسین کے مکتب پہ جیتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ من المؤمنین رجال، مومنین کے درمیان کچھ مرد ہیں۔ جائیے پورا سال اگر اس جملے پر آپ کیف کریں، آپ کو مزہ آئے تو کم ہے۔ مومنین کے درمیان ہی مرد ہیں۔
اس جملے کی لذت تو محسوس کریں. ساری بھیڑ میں کہا جائے مرد وہی ہیں جو ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ انہوں نے پورا کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہیں گے مولانا اپنی طرف سے بات نہ کیجئے، خدا شاہد ہے جو کوئی ممبر پہ اپنی طرف سے بات کرے اسے ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مومنین میں رجال ہوتے ہیں، میں کیا کہوں گا عزیزوں، جب جنگ خیبر ہوئی، جب جنگ خیبر ہوئی، شیعہ سنی روایت میں ہے کہ پہلے معاذ بن جبل گئے، وہ زخمی ہو کے آئے، لڑے زخمی ہو گئے، بات الگ ہے. اس کے بعد 3 افراد اور گئے، سندگدھ لوگ ہیں، نام نہیں لے سکتا، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. 3 لوگ گئے، واپس آ گئے. اب عزیزوں میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات مجھے اذیت کرتی تھی کہ یہ علم کیسے ہر آدمی کے ہاتھ میں رسول اللہ نے دے دیا. یہ علم رسول اللہ نے کیسے ہر آدمی کے ہاتھ میں، یہ علم نبیوں کا علم ہے، یہ علم وصیوں کا علم ہے، یہ آدم کا علم ہے، نوح کا علم ہے، ابراہیم کا علم ہے، موسیٰ کا علم ہے، عیسیٰ کا علم ہے، جبرائیل کا علم ہے، میکائیل کا علم ہے، دردائیل کا علم ہے، محلائیل کا علم ہے، کروبین کا علم ہے، مسبحین کا علم ہے، ساجدین کا علم ہے، راکعین کا علم ہے، حملۃ العرش کا علم ہے. اے رسول اللہ آپ نے ایرے غیرے نٹھو خیرے کو یہ علم کیسے دے دیا؟ میں بہت دن تک پریشان تھا. جب دوبارہ میں نے مطالعہ کیا اور پھر سے ادھین کرنا شروع کیا تو روایت پہ غور کیا تو رسول یہ فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا. نہیں پیچھے والے میری بات نہیں سمجھے، صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. کیا کہا؟ بولیے نا بھائی. کل نہیں بولیے نا بھائی، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. کل میں یعنی کل سے پہلے میں نے نہیں دیا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں نے نہیں دیا. جب میں نے دیا نہیں تو بھاگنے والوں کی ذمہ داری بھی مجھ پہ نہیں آتی. کل میں علم اسے دوں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا. رجلاً کرارن، جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ 11,000 کا لشکر، لمبی لمبی مونچھیں، 10 بچے پیدا کیے ہوئے، آپ کہتے ہیں یہ مرد نہیں ہے. فرمایا مذکر ہونا الگ ہے، مرد ہونا الگ ہے. مذکر ہونا الگ ہے، مرد ہونا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، میں یہ علم کسے دوں گا؟ رجلاً، جو کون ہوگا؟ ہاں بولیے نا بھائی. تو اب جب یہ علم اٹھایا کیجئے تو رسول اللہ پہ صلوات پڑھا کیجئے. نہیں عزیز و سادات بارہا کا مجمع ہے. علم اٹھانا تو رسول پہ درود و سلام بھیجنا. ساری قوموں نے علم کا بہشکار کر دیا، تم نے علم کو اٹھایا. یہ اس بات کا ثبوت ہے مذکر سب ہیں، مرد بس تم ہو. اور جگہ تو علم اٹھتا نہیں، اور اٹھ بھی جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اب پتہ نہیں یہ نکاح کمبخت کتنا حساس ہے.
کہ علم اٹھتا ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ میں تو کہوں گا پہلے اسلام سے پہلے نکاح مضبوط کرو کہ جلدی جلدی ٹوٹے نہ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بات بہت آگے چلی جائے گی. اسی رجل پہ 10-12 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن میں بات کو آگے تو زینب سے گفتگو کرنا. من المومنین رجال، مومنین درمیان کچھ بہادر لوگ ہیں کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے نہیں. اگر آپ بیدار ہوں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں. جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے پورا کر دیا. اب یہاں سے بیت الغزل جو ہے آیت کا 2 حصوں میں بانٹ دیا. مومنوں کو جو سچے ہیں، مرد ہیں، بہادر ہیں، جری ہیں، شجاع ہیں، عظیم ہیں، غیرت دار ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے 2 حصے میں کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ، کچھ ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. نہیں ایسے نہیں سنا جاتا. کچھ ایسے ہیں کہ جو شہید ہو چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ بڑی شدت سے انتظار شہادت کر رہے ہیں. فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہ شہید ہونے والوں کے ایمان میں لغزش ہوئی، نہ باقی رہنے والوں کے ارادے میں کمی آئی. عزیزوں، قرآن اعلان کر رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو مرد کہنے کے لیے اللہ نے لفظ رجل استعمال کیا ہے. ذرا آج دنیا کے سامنے کوئی بھی چینل کھول کے دیکھو، کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ کفے افسوس مر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں مرے؟ میں کہوں گا اے علی کے چاہنے والوں، مرنے میں مزہ کیا ہے جو تم بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتے ہو؟ کہ زندگی میں بھوک ہے، پیاس ہے، ذلت ہے، پریشانی ہے، مرنے میں عزت ہے. علی سے ملاقات، حسن سے ملاقات، حسین سے ملاقات. ایک سلامات پڑھ گئے. دیکھو سر، میں پانی پیتا ہوں، سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھو سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. چند جملے زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کروں. اس آیت کی مصداق تام کون ہے؟ کامل ترین مصداق حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا. اور میں انشاءاللہ جس سے میری مجلس آگے بڑھتی ہے آپ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت واضح ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بہت جلدی 23 میں بیٹھا، 10 منٹ ہو گیا، 1 گھنٹہ پڑھوں گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور ظاہر میں زیادہ باتیں بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی دور سے خطیب بلایا کیجئے تو پیشخانی کم کیا کیجئے تاکہ ہمیں موقع ملے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. مجل کے سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بہرحال اللہ حسب استطاعت بات کو پیش کروں گا. زینب سلام اللہ نام، سب سے پہلے نام. زینب سلام اللہ کا نام کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، بولیے نا بھائی. زینب، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. زینب، وہ عرب جو کل تک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، نہیں، وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا، اس لیے کہ بیٹیاں ان کے لیے ذلت بنی تھیں. علی کی بیٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ علی کی زینت ہے. زینب کے 2 معنی ہیں. شیخ جعفر نقدی بطلۃ الکربلا میں
اور عائشہ بنت شاطی ایک مصری محقق ہیں، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے بطلۃ الکربلا، زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی، شیخ جعفر نقدی نے بھی لکھی ہے اور دیگر علماء نے بھی لکھی ہے، سید عباس کاشانی وغیرہ نے بھی لکھی ہے۔ بیٹا جگ میں لے آؤ، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، نبی نہیں۔ تو اب آپ کے نام کا دو مطلب ہے جو لغت میں لکھا گیا، یا دیکھیے زین اب، زین مانے بولیے نا بھائی، زینت، اب یعنی باپ، یا تو یہ کلمہ مرکب ہے یعنی دو کلمہ ملا کے ایک نام بنا ہے، یا یہ کلمہ مفرد ہے، اکیلا ہے زینب۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کلمہ مفرد ہے یعنی زینب ایک کلمہ ہے، ایک سینٹنس ہے، ایک لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ انہا زہرۃ صحرائی بیض ذات رائحۃ طیبہ۔ اس پھول کو کہتے ہیں زینب لغت کے اعتبار سے، اس پھول کو کہتے ہیں جو صحرا میں اگتا ہے۔ نہیں 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 عزیزو، اسے پھول نہ کہنا جو گلدان میں اگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اسے پھول نہ کہنا جو گلدان میں ایک دن پانی نہ دیا تو مرجھا جائے۔ بھئی آپ کے یہاں گلدان ہیں، گملے وغیرہ ہیں، اور خاص طور سے دلی میں رہنے والے لوگ جب شوق درخت کاری بڑھتا ہے تو کچھ گلدان چھوٹے چھوٹے گملوں میں پودے لگاتے، 3 دن پانی نہیں دیا، یعنی وہ پھول جو پانی بغیر مر جائے وہ باپ کی زینت نہیں بنتا۔ زینب کے معنی زہرۃ صحرائیہ، ایک ایسا پھول ہے جو صحرا میں اگتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسے جیسے وہ سوکھتا رہتا ہے اس کی خوشبو بڑھتی رہتی ہے۔ اب عزیزوں یہ ایک نام، دوسرا نام آپ جانتے ہیں زینب مرکب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ نام کوئی انسان رکھے تب بھی نام کا معنی دیکھا جاتا۔ جائیے آپ شکر ادا کیجئے، ہم سے کہا گیا کہ من حق الاب والام ان یسموہ اسما حسنا، ماں باپ کا وظیفہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، گڈو اور بنٹی نہ رکھیں۔ اب اگر کوئی ہے تو مجھے پتہ نہیں، معاف کیجیے گا، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کیا اچھا نام رکھیں، ایسا نام رکھیں کہ نام لیتے ہی صفحات عظمت کے کھل جائیں، نام ایسا رکھیں۔ عزیزوں عرب میں جائیے، مجھ سے دبئی گیا، اس نے ششمہ، میں نے کہا انا اسمی سبطین عباس، سبطین یعنی نبی کے دونوں نواسے، عباس یعنی علی کا بیٹا، تو اپنا اگال کھسکا رہا تھا کہ یہ کیسا نام ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نام ہے کہ جو آل محمد نے ہمیں سکھایا ہے، تم کو تبلیغ کی ضرورت نہیں، نام لے لینا، اگر منافق ہو تو مر جائے گا، مومن ہوگا تو زندہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے دشمنوں اہل بیت کے مخالفین کا نام کیا؟ ابن جماعت، کیا نام ہے؟ اب ترجمہ آپ کیجئے گا، ابن کثیر۔ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مقابلہ جو ہے وہ ابن جماعت سے ہوا۔ تو علامہ چھریرے بدن کے ہلکے پھلکے آدمی تھے اور وہ لمبا چوڑا تھا، اس نے جیسے علامہ کو دیکھا کہا آئینہ ابن المطہر، ابن مطہر، علامہ حلی کا لقب تھا ابن مطہر، آپ کے والد کا نام مطہر تھا، کہا آئینہ ابن المطہر، مطہر کا بیٹا کہاں ہے؟ تو علامہ نے مسکرا کے کہا ظاہر سی بات ہے میں اکیلے کا بیٹا ہوں۔ نہیں عزیزو میری بات سمجھو،
فرمایا انا ابن واحد، میں ایک آدمی کا بیٹا ہوں، تمہیں کہاں نظر آئے گا جبکہ تم ابن کثیر ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو جب نام رکھا جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے نام رکھا کیجئے۔ اب موقع نہیں ہے، آج کل لوگوں کو بخار چڑھا ہے عربی نام رکھنے کا۔ ایک شخص نے کہا میرا نام کیا ہے؟ آیز حسین۔ میں نے کہا ابے آیز کا مطلب حسین سے پناہ مانگنا، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو انہوں نے کہا یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا، ہم نے رکھ دیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب مر گئے تھے مسجد والے، ہمارا نمبر تمہارے پاس نہیں تھا۔ کب ہم نے تم سے کہا کہ دین تم سوشل میڈیا سے لو؟ ارے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کبھی ہم نے دین میڈیا سے نہیں لیا، ابو ہریرہ سے نہیں لیا، ابو حنیفہ سے نہیں لیا، ہم نے دین اس سے لیا جسے خدا نے دیا۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، اللہم وعل من والا وعاد من عادا۔ میرے خدا جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ اور فرما دیا یاد رکھو اپنے گھر کا نمک بھی ہمارے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ اگر نام بھی رکھو تو اہل بیت کی اسٹائل میں رکھو، ان کے انداز میں رکھو۔ تو حضرت زینب سلام اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا جب تشریف لے آئیں دنیا میں تو حضرت پیغمبر جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے یا کسی، تو حضرت زہرا نے فرمایا کہ یا ابا الحسن سمی ہذہ بنت، اس بیٹی کا نام آپ رکھیے۔ فرمایا ما انا الذین یتقدمون علی رسول اللہ، میں ان میں سے نہیں جو رسول کے آگے آگے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ نہیں سننے کے موڈ میں تو مجھے سنانا نہیں آتا عزیزوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے آگے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا تشریف لے آئے، حضرت بی بی نے حضرت امی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بیٹی کا نام رکھیے۔ فرمایا ما انا الذین یتقدمون علی اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے خدا سے آگے آگے چلتا ہوں۔ جبرائیل آئے یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے۔ اب اللہ نے رکھا ہے تو تمام اولین و آخرین کا تصور کیا ہوگا۔ عظمت زینب، حیاء زینب، شجاعت زینب، طہارت زینب، قداست زینب۔ اور عزیز ایک جملہ کہوں، علی کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ انبیاء کی مجلس کی زینت علی، اوصیاء کی مجلس کی زینت علی، فرشتوں کی مجلس کی زینت علی، خدا و بندے کی مجلس کی زینت علی، حلال زادوں کی زینت علی، بہادروں کی زینت علی، شجاع کی زینت علی۔ عزیزوں تلوار کے دھنی کی زینت علی، فقاہتوں کے مالک کی زینت علی، علم اولین رکھنے والے کی زینت علی، بلکہ یہ کہوں فرشتوں کی زینت علی، نبیوں کی زینت علی، لوح کی زینت علی، قلم کی زینت علی، قرآن کی زینت علی، جہاد کی زینت علی، نماز کی زینت علی، اذان کی زینت علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ جو زینت ہے علی کی وہ کون ہے؟ بولیے نا بھائی، زینب۔ ایک بات یاد رکھیے، معمولی باپ کی زینت کوئی بھی بیٹی ہو جاتی ہے، لیکن علی غیر معمولی ہیں۔ علی ہر جگہ صف اول میں کھڑے ہیں، علی کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، علی کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک دن خلیل ابن احمد بہت بڑا ادیب تھا،
وہ مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوا، وہیں پہ حضرت رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ہمیں امام رضا کا نام آیا ایسے مردہ صلوات پڑھتے ہو۔ حضرت رضا مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے، خلیل ابن احمد بیٹھا ہوا تھا۔ خلیل بن احمد پوری دنیا عرب کا بہت بڑا محقق اور ایک بہت بڑا ادیب و ساہت کار ہے۔ اس نے مامون نے کہا ما تقول فی جد ھذا الرجل، تم ان کے جد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خلیل بن احمد سے پوچھا کہ امام رضا کے جد کے بارے میں یعنی امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خلیل بن احمد نے ایک جملہ فرمایا، اس نے فرمایا ما اقول فی رجل، میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں، کتم اعداؤہ فضیلتہ حسدا واولیاؤہ خوفا، دشمنوں نے جلن اور حسد کے مارے اس کے فضیلت چھپائے، دوستوں نے جان بچانے کے لیے۔ یہ پوری تاریخ ہے، دشمنوں نے جلن اور حسد میں فضیلت چھپائی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، مل کے کہو صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں۔ دشمنوں نے حسد میں فضیلت چھپائی، کیسے چھپائی؟ آپ انشاءاللہ کسی بھی عربی ایئر لائن میں سفر کیجئے گا تو جہاز اڑنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اعوذ من الوعصاء وسوء المنظر بالاہل والمال انت الحاضر فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ پڑھنے والے میں تیری پناہ میں جا رہا ہوں، اڑ رہا ہے نا، میں تیری پناہ میں جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بری خبر ملے یا میرے خاندان والوں کو کوئی بری خبر ملے۔ پالنے والے تو میرے ساتھ بھی ہے، میرے خاندان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ دعا عزیزو ہر ایئر لائنز پہ پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ قطر ویز ہو یا اتحاد ہو یا جو ہے امارات ہو یا فلائی دبئی ہو یا ملیشین ایئر ہو، سب میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور سب یہ دعا پڑھ کے روزانہ 400-500 فلائٹ ہوا میں جا رہی ہے۔ میں پوچھوں گا فلائٹ والوں، یہ دعا حضرت ابی بکر کی تو نہیں ہے، حضرت عمر کی تو نہیں ہے، حضرت عثمان کی تو نہیں ہے، ابی درداء کی تو نہیں ہے، ابو حنیفہ کی تو نہیں ہے، مالک کی تو نہیں ہے، احمد ابن حنبل کی تو نہیں ہے، یہ کس کی ہے جو تم دعا پڑھتے ہو؟ تو نام تو نہیں بتاتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ دعا علی کی ہے۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے عام زندگی میں کسی پہ بھروسہ کرے جب فضاؤں میں جاتے ہیں۔ جب فضاؤں میں جاتے ہیں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، میں کہوں کسی اور کی پڑھ لو، کہیں گے اور کا اپنا بھروسہ نہیں، وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ دوسری مثال، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، 5-7 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ سب قرآن، علی علیہ السلام کون ہے کیا ہے، آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ظاہر سی بات ہے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے میں کسی اس سے نہیں کہہ رہا، ہندوؤں میں جو 4 ویدوں کا ادھین کرتا ہے اسے کہتے ہیں چترویدی، جسے 2 وید آتا ہے اسے دویدی کہتے ہیں، جو 3 وید پڑھ لیتا ہے اس کو ترویدی کہتے ہیں، اور جو سارے ویدوں کا ادھین کر لیتا ہے اسے بھاردواج کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہندوؤں کو بھی شعور ہے کہ بغیر وید پڑھے ہوئے کوئی ٹائٹل نہیں پاتا۔ میں رضوی ہوں، آپ زیدی ہیں، اگر قرآن پڑھنا نہ آئے تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور راستہ ہے، 5 دن میں 6 دن میں انسان قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
جس چیز کو اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ کے لگے شیعہ سنی سب اس سے متخب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ جب آپ سعودی عرب جائیں گے انشاءاللہ، جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو لے جائے، اور جو جا چکے ہیں خدا دوبارہ لے جائے۔ تو جب آپ جنت کے باغ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو قرآن ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ بولیے نا بھائی، قرآن ملتا ہے۔ اب میں تمام مسلمانوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، ظاہریوں سے، نقشبندیوں سے، اہل حدیث سے، حنفیوں سے، مالکیوں سے، شافعیوں سے، حنبلیوں سے، شیعوں سے، بریلویوں سے، سہروردی سے، قادری سے، نقشبندی سے، تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو، یہ قرآن جو آج ہر مسلمان کے گھر میں ہے، یہ قرآن کس کی علامت ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ تو عزیزو اب تو ہٹا دیا، لیکن پہلے قرآن میں لکھا جاتا تھا ان ھذا المصحف بقراءۃ حفظ۔ عزیزو خون جگر حوالے کر رہا ہوں، ھذا المصحف بقراءۃ حفظ۔ حفظ کی قراءت ہے، کس سے؟ عاصم بن ابی نجود سے۔ ابی نجود کس سے پڑھے ہیں؟ عبد الرحمن سلمہ سے۔ عبد الرحمن نے کس سے پڑھا ہے؟ ابی اسود دولی سے۔ ابی اسود دولی نے یہ قرآن کس سے پڑھا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں، تم عین لام یہ سے تو دوری کر سکتے ہو، حقیقت علی سے دوری نہیں کرتے۔ علی نہ ہوتی تو تراویح کہاں سے پڑھتے؟ علی نہ ہوتے تو نماز کہاں سے پڑھتے؟ یہ جو قرآن تمہارے گھروں میں ہے، یہ علی کا صدقہ۔ صلوات بر محمد۔ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں کس کا صدقہ ہے؟ شیعہ سنی سب۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کاش کوئی مسلمان ایسا آتا جو کہتا کہ خلیفہ اول کی قراءات کے مطابق یہ قرآن ہے۔ نہیں ہے۔ خلیفہ دوم کی قراءت کے مطابق یہ قرآن ہے۔ نہیں ہے۔ خلیفہ سوم کی قراءت کے مطابق یہ قرآن ہے۔ نہیں ہے۔ تو مسلمان آج کس کے قرآن پر ٹکا ہوا ہے؟ نہیں نہیں عزیزوں، مسلمان کس کے قرآن پر ٹکا ہوا ہے؟ میں آخری مجمع سے پوچھ رہا ہوں، کس کے قرآن پر ٹکا ہوا ہے؟ علی کے قرآن پر۔ یہی تو صفین میں سمجھایا تھا کہ جو نیزے پہ بلند ہے وہ کاغذ ہے، اصلی قرآن۔ وہ جو قرآن نیزے پہ ٹنگا ہوا ہے وہ کاغذ ہے، کتابت ہے۔ قرآن کون ہے؟ بولیے نا بھائی، قرآن کون ہے؟ علی ہیں۔ اگر آج علی کو اسلام سے ہٹا دیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا۔ سارا مسلمان سمجھے نہ سمجھے، لیکن میں حضرت عمر کی تعریف کرتا ہوں، انہیں علی کا مہت تو معلوم ہے۔ 83 بار کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے میں کہوں گا سارے مسلمانوں، اگر حضرت عمر کے ماننے والے ہو تو یہ گانٹ باندھ لو، نماز بغیر علی کے نماز نہیں، روزہ بغیر علی کے روزہ نہیں، حج بغیر علی کے حج نہیں، جہاد بھی بغیر علی کے جہاد نہیں ہے۔ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو 56 تم نے کوشش کی، جہاد نہ ہوا، ایک نے کوشش کی۔
علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بخاری میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ علی علیہ السلام نے 6 مہینے بعد علیہ باللہ بیعت کر لی. یہ لکھا ہوا ہے. لکھنے والا خود ذمہ دار ہے، لیکن سچائی کھل کے آتی ہے. علی کون ہے؟ دربار ابن زیاد ہے، وہاں عمر سعد بیٹھا ہوا ہے، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، عمرو ابن حریث بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی شریح بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد عمر سعد سے کہتا ہے خذ من الحسین البیعہ، حسین سے بیعت لے لو. اب میری طرف دیکھیے، عمر سعد چونکہ مکے کا تھا، اس نے اہل بیت کا رنگ ڈنگ دیکھا تھا. اس نے کہا وہ بیعت نہیں کریں گے. نہیں عزیز سو رہے ہو تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. حسین بیعت نہیں کریں گے. اس نشست میں ایک بھی حسین والا نہیں تھا، لیکن عمر سعد کمانڈر یہ کہہ رہا ہے حسین بیعت نہیں کریں گے. ابن زیاد نے کہا کریں گے کیسے نہیں؟ تو عمر سعد نے کہا بھی تم نئے مسلمان ہوئے، تم علی کو نہیں جانتے. جملہ سنو، فرمایا انہو لا یبایع، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ان بین جنبیہ لقلب ابی، حسین کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ان کے باپ علی کا. اگر زینب کا معنی زینت کے ہے تو کوئی معمولی آدمی ہوتا تو کوئی بیٹی زینت ہو جاتی، لیکن جو علی ہے، ولی ہے، صفی ہے، خلیل خدا ہے، عزیز خدا ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، کلام اللہ ہے، عین مبین ہے، عین الحق ہے، نور الحق ہے، کلمت الصدق ہے. زینب اگر اس کی زینت ہے تو مجھے کہنے دو صفا بدلا ہے، یہ زینب نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے. ابن زیاد سمجھا تھا کسی خاتون سے مقابلہ ہے. جب زینب بولی تو علی کے لہجے میں بولی صلوات بر محمد. زینب زینت ہے اپنے والد کی، یہ نام ہے تربیت. زینب سلام اللہ علیہ. آپ دیکھیں اہل سنت حضرات کیا کہتے ہیں صحابی کون ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں صحابی پر ایمان رکھنا واجب ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ صحابی دین کی جڑ ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کے کاندھوں پر دین استوار ہے. اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو وہ دین کا منکر ہے یقیناً. اگر سچا صحابی ہے تو اس کی توہین کفر ہے. تو اب اسے صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کی تعریف میں بخاری و مسلم لکھا ہے صحابی کون ہے؟ الذین ادرکوا صحبت النبی، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ پایا ہو، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ پایا ہو. اب اس ساتھ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینے 3 مہینے. اس لیے کہ بہت سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے خالی دیکھا ان کا نام لکھ دیا گیا. تو یہ جتنے صحابی ہیں انہوں نے رسول کی صحبت پائی ہے. اب چاہے کچھ 3 سال والے، کوئی 2 سال والا، کوئی 6 مہینے والا، کوئی 1 دن والا،
سارے صحابی ہیں، تو جس نے صرف رسول کو دیکھا ہو، جس نے رسول کے ساتھ کچھ دن گزارا ہو، وہ صحابہ کی فہرست میں ہے۔ تو اب زینب کی حیثیت یہ دیکھو، رسول کے کاندھے پہ بیٹھی، رسول کی آغوش میں رہی، رسول کی زبان چوسی۔ اگر دیکھ کر تم صحابی ہو تو جو گود میں پلے، وہ کون ہے؟ وہ زینب کبریٰ ہے، سلام اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، بس حدیث دو۔ وہ کیا ہے؟ زینب کبریٰ۔ اب ایک سوال اور بات کو میں اپنی منزل تک لے جاؤں۔ یزید کا مدعا کیا تھا کہ حسین سے، میں آپ سب سے مخاطب، حسین سے بیعت لے لو۔ عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر کے صاحبزادے نے حضرت امام حسین کو راستہ روک کر مکے میں کہا، یا ابا عبداللہ لا تخرج الی العراق، میں نے آپ کے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ عراق نہ جائیے، عراق میں آپ مارے جائیں گے۔ حسین نے کہا ذرا گھوڑا قریب لے آؤ اپنا۔ عبداللہ ابن عمر نے گھوڑا قریب کیا، کان میں ایک جملہ کہا، تم نے سنا ہے میرے نانا سے، میں نے نہیں سنا۔ نہیں عزیز و لذت نہیں لے رہے، تم نے سنا ہے، میں نے، تم نے خالی اتنا سنا ہے کہ حسین اگر عراق جائیں تو روکنا۔ کل رات رسول اللہ میرے کان میں کہہ گئے تھے، میرے خواب میں آئے تھے، میرے لال اگر تو کربلا نہیں جائے گا تو قرآن مٹ جائے گا، نماز مٹ جائے گی، روزہ مٹ جائے گا۔ تو اب فرمایا یا ابا عبداللہ ادخل، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے تو بہت چاہنے والے، آپ یمن چلے جائیے، یمن میں آج بھی پہاڑیاں، سعودی عرب یمن میں گھس نہیں پا رہا، کہا یمن چلے جائیے، یمن میں پہاڑیاں ہیں، جا کے چھپ جائیے، جب یزید کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو باہر آ جائیے گا۔ امام نے مسکرا کے کہا یہ تمام قیامت تک آنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں اور شیعیان حیدر کرار کے لیے تحفہ ہے۔ فرمایا لا اقر اقرار الذلیل، میں کوئی کمینہ و ذلیل ہوں جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ ولا افر فرار العبید، میں کوئی نوکر و غلام ہوں جو یزید کے ڈر سے بیعت کر لوں؟ سن میں کون ہوں؟ لو لم یبق فی ہذہ الدنیا لا ملجا ولا ماوا لما باعت یزیدا، اگر دنیا میں انگوٹھا رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو تو حسین یزید کی بیعت نہیں، کیوں؟ ہم مر تو سکتے ہیں ذلیل، ہم مر تو سکتے ہیں ذلیل۔ تو یزید کیا چاہتا تھا؟ ایڈوانٹیج لے امام حسین سے، کہ امام حسین کو جھکا دیا جائے، اسی لیے فوج لے آیا۔ حسین نہیں جھکے، لشکر بڑھاتا رہا، حسین نہیں جھکے، پانی بند کر دیا، حسین بولیے نا بھائی، کھانا بند کر دیا، حسین نہیں جھکے۔ سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کھانے اور پانی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، لیکن حسین نے کھانے پانی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا۔ آنے والے قیامت تک حسینیوں کو یہ درس دیا، جو پانی پی کر لقمہ کھا کر جیتے ہیں ان کی زندگی الگ ہے، جو سر کٹا کر نیزے پہ جیتے ہیں ان کی زندگی۔ خیر بیٹا، خیر میں بتاتا ہوں لبیک کیسے لگایا جاتا ہے۔ لبیک نعرہ کا مذاق نہ اڑایا کیجیے۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مٹھیاں بند کریں نا تو یہ خون چل کے آپ کے مغز میں آئے اور آپ کی پتلیوں تک سرخ رنگ آ جائے اور عزم ایسا ہو کہ جیسے عباس کا تھا، ارادہ ایسا ہو جیسے علی اکبر کا ہو، اور آپ اتنی زور سے نعرہ
کہ کل کا یزید جیسے خیموں سے بھاگا تھا، آج کا یزید لبیک یا حسین کا نعرہ سن کر ڈر جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات بر محمد۔ لہذا عزیزوں، اور میں مر تو سکتا ہوں، ذلیل نہیں ہو سکتا، لہذا حسین کو جھکایا۔ بس 2-3 منٹ میں اپنی منزل کو آ رہا ہوں۔ تو اب دشمن کیا کہتا ہے کہ چلو مولانا سے بات نہیں بنی تو مولانا کے بچوں سے پوائنٹ لے لیا جائے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو مولانا سے بات نہیں، گھر چلتے ہیں۔ اس میں آج تک ظالموں نے یہ طریقہ بنایا تھا کہ یا تو آپ کو دھمکا دیں، نہیں، یا تو آپ کو دھمکا دیں، یا تو آپ کے بچوں کو دھمکی دیں، یا یہاں سرنڈر ہو جائیے گا یا وہاں سرنڈر ہو جائیے گا۔ عزیزوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، حسین نہیں جھکے تو حسین کے بچوں کو جھکا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، حسین کے بچوں کو جھکایا جائے گا۔ 10 محرم آئی، اعلان ہوا لا تبقی لہذا البیت باقیتا۔ لشکر والو، حسین کے گھر میں ایک بھی انسان زندہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بھی مرد خاندان میں زندہ ہے تو خاندان کو اسپرٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد زینب نے کہا یہ عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو وہاں سے نہ گزارنا جہاں لاشیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہیں سے گزارو، یہی تو ہمارا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، یہی تو ہماری قوت حکمت عملی ہے، یہی تو ہماری رڑنیتی ہے، ان کو ان کے پاس سے گزارو۔ جب لاشوں کو دیکھیں گے تو یہ بکھر جائیں گے، جب لاشوں کو دیکھیں گے تو یہ پریشان ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ دیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، مذہب بدل دوں گا۔ آج کے بعد شاعروں کو بھی درس دیجیے گا، کربلا میں محبت ہے، ذلت نہیں ہے۔ کربلا میں محبت ہے، خدا شاہد ہے، آج کے بعد تم مجھے ممبر پہ نہیں دیکھو گے۔ اہل بیت نے پانی تو مانگا اس لیے کہ پانی اتمام حجت ہے، اور ایک وجہ اور ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا عقد حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فرمایا تو مدینے کی عورتوں نے حضرت بی بی کو آ کر اذیت کرنا شروع کیا کہ اے فاطمہ، آپ کے بابا نے ایک ایسے آدمی سے آپ کا رشتہ کیا ہے جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ آپ کے بابا کو کوئی اور امیر لڑکا نہیں ملا؟ بی بی آئیں، بابا مدینے کی عورتیں ایسا کہہ رہی ہیں۔ فرمایا الا ترضین یا فاطمہ، فاطمہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہو آپ کہ آپ کا شوہر اولین و آخرین کا سردار ہے؟ اگرچہ اس کا جیب مال دنیا سے خالی ہے، اس کا وجود فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی۔ اوپر سے جبرائیل آئے، یا رسول اللہ 2 عدد مہریہ اور نازل ہوا ہے، کہ جلدی بتاؤ کہ پہلا مہریہ یہ ہے جو فاطمہ کا چاہنے والا ہے اسے جنت ملے گی، دوسرا مہریہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا پانی ہے وہ فاطمہ زہرا کا مہر ہے۔ حسین کے بچوں نے پانی مانگا تو اس لیے کہ امیہ کے باپ کی جاگیر نہیں تھا، یہ ان کی دادی کا مہریہ تھا۔ لیکن کھانا نہیں مانگا۔ میں آخر تک مخاطب ہوں، کھانا بولو نا بھائی، اس لیے کہ کھانا مانگنا ذلت ہے، کھانا مانگنا ذلت ہے۔ اہل بیت کے بچوں نے بتا دیا پانی اس لیے مانگا تاکہ بنی امیہ کو رسوا کر سکے کہ جو پانی نہیں پلا سکتا وہ اجر رسالت کیا ادا کرے گا۔ تو عزیزو ادھر سے گزارا، مصائب نہیں پڑھوں گا، 2-4 جملے بعد
بیویاں ٹوٹ گئیں، اپنے اپنے شہیدوں پہ روئیں. میں ہاتھ جوڑوں گا، بیویوں آپ کو رونا نہیں چاہیے. فرمایا رو اس لیے رہے ہیں تاکہ درندے اور انسان میں فرق ہو سکے. رو اس لیے رہے ہیں کہ حیوان اور انسان میں. ابھی بات الگ ہے، کسی کے ہاں شہید پر رونا بدعت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اس لیے رو رہے ہیں تاکہ ہماری انسانیت کا پتہ چلے. دوسرا مرحلہ، بس عزیزوں اب یہاں سے زینب کا کردار دیکھو. تمام بیویاں رو چکی. فقامت بالعزم والاستقلال. زینب اب آپ بیدار ہو جائیے. زینب عزم و استقلال کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور اپنی آستین سے آنسو پوچھا کہ اب تک روئی تھی مظلومیت کے لیے، اب بولوں گی عظمت کے لیے، شجاعت کے لیے، عزت کے لیے، حیات کے لیے. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. عزیزوں زینب نے ایک ہاتھ پشت مبارک کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا. فرفعہ الی السماء، آسمان کی جانب بلند کیا. ربنا تقبل منا ھذا القربان. میرے خدا یہ ہمارا ہدیہ، ہماری قربانی کہاں ہو؟ یہ ہمارا ہدیہ، ہماری قربانی. ربنا تقبل من ابی، یہ میرے نانا رسول خدا کا ہدیہ قبول کر لے، میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہدیہ قبول کر لے، میری ماں فاطمہ زہرا کا ہدیہ. وہ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اب زینب رحم کی بھیک مانگے گی. زینب نے اعلان کیا ابے ہمیں گھیر کے نہیں لائے ہو، ہم اپنے ارادے سے آئے ہیں، اپنے عزم سے آئے ہیں. تم اپنی طاقتوں کو لے کے آئے ہو، ہم اپنی طاقتوں کو لے کے آ رہے ہیں. آج پتا چلے گا مباہلہ میں جیتے گا کون. لشکر تمہارا، فتح ہماری، انداز تمہارا، جذبہ ہمارا. یزیدیت کا ایک جھنڈا بھی نہیں نکلتا. کوئی ایسا قریہ نہیں ہے جہاں حسین کا آلہ. بس 4-5 منٹ اور. دشمن نے کیا پروپیگنڈا کیا تھا؟ ہم خارجیوں کو پکڑ کے، آج یہ بھی سمجھ لو عزیزوں، ہم کسے پکڑ کے لا رہے ہیں؟ خارجیوں کو اگر سمجھنا ہے آج کے زمانے میں تو آتنکوادی، ٹیررسٹ، ارہابی. عزیزوں ہماری کورٹوں میں ہے، ہمارے عدالتوں میں ہے، قضاوتوں میں ہے، نو دلیل، نو وکیل، نو اپیل. کوئی وکیل نہیں مان رکھا جائے گا اور کوئی بھی اپیل. یہ ہے اگر کسی کو مٹانا ہو تو اس کے اوپر ارہابی یا آتنکوادی کی لفظ دے دو، وہ ختم ہو جائے. اس کا ترجمہ اس زمانے میں خارجی تھا. لوگ پریشان تھے خارجیوں سے. کسی کے گھر پہ حملہ، کسی کے شہر پہ حملہ، کسی کے قافلے پہ حملہ، کسی کے باغ پہ حملہ، کسی کی اولاد پہ حملہ. ہر آدمی خارجی سے نفرت کرتا تھا. عزیزو دشمن حسین کو مار چکا تھا، سوچتا تھا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں. اہل بیت کو باندھ کے لے آیا تھا. کوفے میں لوگ خارجیوں کا تماشا دیکھنے آئے تھے. سارا مجمع جمع ہوا تھا. عزیزو جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سننا. خدا شاہد ہے 3 رات کا جگا ہوا ہوں، لیکن حق کے مطلب ادا کرنے کے لیے آپ تک آ گیا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آج تک گرم پانی کیوں دیا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد.
غور کیجیے گا، لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے تھے، لوگ آگ لے کے آئے تھے، مارنے کے لیے نکیلے پتھر لے کے آئے تھے۔ کس کو دیکھنا ہے آج؟ بولیے، خارجیوں کو دیکھنا ہے۔ اب لشکر کوفے کے بازار میں چوراہے پر قافلہ روک دیا گیا۔ مصائب سے فضائل چند حوالے آپ کے۔ کوفے کے چوراہے پر قافلہ روک دیا گیا، ایک طرف سے نیزے والے فوجی کھڑے تھے، دوسری طرف سے نقارہ بجانے والے، سنج بجانے والے، جس سے جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد تلوار والے فوجی کھڑے تھے، اس کے بعد وہ فوجی جو گھوڑوں پہ سوار تھے، یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بڑے بڑے نقارے بج رہے تھے، اور کان پڑی آواز۔ آپ اگر جاگ جائے تو میں اپنی منزل تک آؤں۔ کان پڑی آواز، نہیں مجھے نہیں سنائی دے رہی آپ کی آواز، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ہر آدمی کہہ رہا تھا خارجیوں کا قافلہ آیا ہے۔ فقامت زینب علی المحمل، عزیزو ایک آدمی خاموش رہا تو حق ولا ادا نہیں کیا۔ زینب کھڑی ہوئی، زینب نہیں کھڑی ہوئی، آدم نے قیام کیا، نوح نے قیام کیا، ابراہیم نے قیام کیا، موسیٰ نے قیام کیا، عیسیٰ نے قیام کیا، محمد مصطفیٰ نے قیام کیا، علی مرتضیٰ نے قیام کیا۔ زینب کھڑی ہوئی، جیسے ہی زینب نے گفتگو کرنا شروع کی، شبر نے اشارہ کیا کہ کچھ ایسا کرو کہ زینب کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہیں، ایسے نہیں سنا جاتا۔ زینب کی آواز لوگوں کے کانوں میں سینج بجنے لگی، نقارے، تاشے اور نیزے کو پٹکا نیزے میں جو گھنگرو بندھا ہوتا ہے اس نے آواز کرنی شروع کر دی، تلواروں کو تلواروں سے ٹکرایا، اس کی آواز اور خطرناک ہو گئی۔ اس کے بعد جانوروں کے منہ پر چھڑیاں مارنی شروع کی۔ اب جانور ہنہنائے، ان کے گلے میں جو گھنٹی بندھی ہوئی تھی وہ بھی بولنے لگی، پورا مجمع شور و شرابہ تھا۔ عزیز و روایت کہتی ہے زینب نے، میں سارے مجمع کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں، فَأَدَارَتْ بِأُصْبُعِهَا، نہیں حق ادا کرو۔ زینب نے اپنی انگلی گھمائی اس طرف سے اس طرف تک، نقارے کی آواز بند ہو گئی، نقارے کی آواز بند ہو گئی، ڈھول کی آواز بند ہو گئی، تلواروں کی آواز بند ہو گئی، جانوروں نے ہنہنانا چھوڑ دیا۔ نہیں عزیزو، حق ادا نہیں کر رہے ہو، جانوروں نے شیہا کرنا چھوڑ دیا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ اب تو سب شہر میں رہتے ہیں، موبائل کے علاوہ کچھ جانتے نہیں، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو بکریوں گلے میں گھنٹی باندھی جاتی تھی، گھنٹی پیتل کی ہوتی تھی اور اس میں ایک زبان ہوتی تھی، ادھر ٹکراتی تھی آواز آتی تھی، ادھر ٹکراتی تھی۔ تو جب جانوروں کو منہ پہ مارنا شروع کیا تو جیسے جیسے جانوروں نے گردن ہلانی شروع کی، گھنٹیوں کی آواز بنے، زینب نے جو اشارہ کیا، گھنٹیاں جہاں تھی وہی رک گئی۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے فَحَبَسَتِ الْأَنفَاسِ، سانس سینے میں رک گئی۔ زینب کر کیا رہی ہو؟ کہ ان بدبختوں کو بتا رہی ہوں کربلا امتحان تھا، وگرنہ یہ وہی انگلی ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے۔ سورج لوٹا، جب وہی انگلی ہے۔ عزیزو، علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں تصرف ولایت، تصرف ولایت یعنی ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی یہ ہے کہ حلال و حرام بیان کرنا، تکوینی یہ ہے کہ پوری خلقت میں، سمست برہمانڈ میں، پوری سرشٹی میں، پورے یونیورس میں اگر آپ کی اطاعت کی جائے تو آپ حجت اللہ ہیں۔
زینب سلام اللہ علیہ نے جو اشارہ کیا، گھنٹیاں خاموش ہو گئی، گھنٹیوں کی زبانیں رک گئی، گھوڑوں نے آواز لگانا بند کر دیا، تلواروں کی آواز رک گئی۔ زینب بول رہی تھی، زینب آواز دے گی، یہ تو ایک جھلک ہے جو لشکر پر انگلی سے قبضہ کر کے دکھایا ہے۔ صبر کرو میرے لال مہدی کو پردہ غیب سے آنے دو۔ گھنٹیوں سے بھی اذانوں کی صدا آئے گی۔ اور زینب سلام اللہ علیہ نے اب جو خطبہ دینا شروع کیا، پہلا لفظ، سارا مجمع کیا کرنے آیا ہے؟ تماشا دیکھنے آیا ہے، خارجیوں کے پاس آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ آئیں تماشا دیکھنے کے، پتہ نہیں کون ہے۔ زینب فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کی جو ہیں بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، اسیر ہیں، سر نیزوں پہ بلند ہیں، لیکن لفظ کس کا لے رہے ہیں؟ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ان کو بتایا جو خارجی ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں اسلحہ پکڑتے ہیں، اور جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں ذکر خدا کرتے ہیں۔ اور عزیزو، جن ہاتھوں میں پتھر تھا، اب جو انہوں نے زینب کو دیکھا، اور صلی اللہ علی ابی محمد، درود و سلام ہو میرے باپ حضرت محمد پر جو تماشا دیکھنے آئے تھے۔ سب نے کہا لعنت ہے شمر تجھ پر، لعنت ہے عمر سعد تجھ پر، یہ تو محمد کو اپنا باپ، صلوات بر محمد۔ یہ محمد کو اپنا باپ کہہ رہی ہے، صلی اللہ علی ابی محمد، میرے بابا پہ درود و سلام ہو۔ سارا مجمع منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے رونے لگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بشیر ابن جزیم اس زمانے کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ تھا، نے کہا خدا کی قسم میں نے زینب سے زیادہ باحیا اور با فصاحت و بلاغت نہیں دیکھا۔ کانت تفرغ من لہجت امیر المؤمنین، زینب تقریر کر رہی تھی کس کے لہجے میں؟ بولیے نا۔ ایک جملہ شاید کسی کو برا لگے، آج جو یوٹیوب پر مائکوں پر ہماری بہنیں تقریریں کر رہی ہیں، ان سے کہو کہ ایسا نہ کرو، مائک بند کر دو، تو کہتی جناب زینب نے تقریر کی تھی، میری خواہر محترم، زینب نے تقریر کیا تھا، لیکن لہجہ علی کا تھا، انداز علی کا تھا، گفتار علی کی تھی، رفتار علی کی تھی۔ علی کا بوڑھا صحابی ام ابی مکتوم اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹا تلوار اٹھاؤ، عصا دو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا قیامت آ گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو علی بول رہے ہیں۔ تو عزیزو، زینب نے خطبہ دیا، بس دو جملے اور زحمت تمام، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ خطبہ پورے بازار کوفے کو زینب نے اپنے قبضوں میں کر لیا۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں پہنچی۔ ابن زیاد بھی نقلی مصاحبوں کی منڈلی جمائے بیٹھے تھا، کوفے والے سمجھتے تھے بڑا شریف خاندان کا ہے۔ حضرت زینب سے نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انا استصغر قدرک، تو جیسے حقیر سے زینب بات۔ اس کے بعد جب زیادہ اس نے بولنا شروع کیا، فرمایا یبن المرجانہ، اے بی بی، اے بی بی، ابن زیاد کی ماؤں کا کردار کیوں یاد دلایا؟ بی بی آواز دیں گی جن کی مائیں شہیدوں کا کلیجہ چباتی ہے، ان کے بچے شہیدوں کے لبوں پہ چھڑی چلاتے ہیں۔ وَابْنَا قِلَةِ الْأَقْوَالِ اللَّيْلُ مِنَ اللَّيْلِ عَلَى لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ، اور پورے دربار میں کوہرام مچا دیا زینب۔
اور زینب شام پہنچی تو یزید کے گمان کو توڑ دیا اور یزید کو شکست پہ مجبور کر دیا۔ وہ منطق، وہ استدلال جس نے زینب کبریٰ کو فاطمہ زہرا و علی مرتضیٰ میں تبدیل کر دیا، وہ عظمت زینب ہے۔ لیکن جب ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، اس جملے کا مطلب بڑا سخت تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو، میں نے تو تمہارے بھیا کو مار ڈالا۔ بس زینب نے سر جھکا لیا اور میں ہاں ملعون، تو نے ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکا، تو نے ہماری شاخوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو نے سنا ہے میں نے دیکھا ہے۔ خدا آپ سب کو زیارت کربلا نصیب کرے۔ تلہ زینبیہ اور مقام شہادت میں لوگ کہتے ہیں 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم اب آپ کیسے روئیں گے۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا انتظار کر رہی تھی کہ بڑی دیر ہو گئی، میرے ماجائے کی آواز نہیں آئی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا جو تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو حسین کی شہادت کی خبر پہنچائے۔ فَتَلَتَّخَ جَبِينَهُ بِدَمِ الْحُسَيْنِ، اس گھوڑے نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر لیا اور دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا۔ 5 امام فرماتے ہیں زبان بے زبانی میں الظلیمہ الظلیمہ، اے آل محمد نکلو کہ حسین کا آخری وقت ہے۔ ایک خاندان مصطفیٰ اپنے اپنے خیموں سے باہر آؤ۔ امام زمانہ کہتی ہیں جب بیویوں نے سنا فخرجنا بالوائلات، منہ پہ تماچے مارتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی، والوائلات، اور زور زور سے چیخ رہی تھی واہ محمدہ واہ حیدرہ۔ اور اسی بیچ روایت کہتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی چھوٹی بھتیجی حضرت سکینہ، خدا آپ سب کی بچیوں کو سلامت رکھے، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، چھوٹی بچی خیمے کے در پہ کھڑی تھی۔ ایک نفسیاتی بات یہ ہے، بچیاں ہمیشہ اپنے باپ کی سواری کی آواز پہچانتی ہیں۔ وَلَمَّا سَهَلَا سَهَلَةً، جب حسین کا گھوڑا زور سے ہنہنایا تو سب سے پہلے سکینہ در خیمہ سے باہر آئی۔ کیا دیکھا؟ وَالسَّرْجُ مَلْوِيَّةً، بانگیں کٹی ہوئی، زین ڈھلی ہوئی، گھوڑا خون میں نہایا ہوا۔ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام صادق کہتے ننھے ننھے قدم بڑھائے، عزیز و باپ کے گھوڑے کے قریب گئی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، ایک جملہ کہا یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا میرا بابا مارا گیا، اتنا بتا دے جب ذبح ہو رہے تھے پانی ملا یا پیاسے مار ڈالے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی تابوت کی زیارت کریں گے، قبلہ نقابت کریں گے، وہ مصائب وہ پڑھیں گے، لیکن تھوڑی دیر مجھ سے مقتل سن لو عزیزوں۔ حسین کا مقتل بڑا عجیب و غریب ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، کئی بار حسین گھوڑے سے گرے اور گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہو گئے۔ اس لیے حسین کو معلوم تھا جب تک میں گھوڑے پہ رہوں گا میری زینب کی چادر کوئی نہیں چھینے گا، جب تک میں گھوڑے پہ رہوں گا میری زینب و میرے خیمے کی جانب کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ عزیزو ایک جملہ سنو، یا فاطمہ زہرا
میں معذرت چاہتا ہوں علی الظاہر آج حسین کی شہادت کو 10 دن گزر گئے ہیں، لیکن ماں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ہائے میرا غریب لال، ہائے میرا بے کس حسین، ہائے میرا بے یاور حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ آج بھی زہرا رو رہی ہے عزیزو۔ روایت کا جملہ ہے کہ فَلَمَّا ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ، 2-3 جملے عزیزو، یہ مصائب غور سے سننا۔ جب حسین لڑتے لڑتے تھک گئے، عباس آؤ بازو تھام لو مولا، لڑتے لڑتے تھک گئے، ارملا سے کہا ارملا حسین کا کام تمام کر دے۔ حسین نے ایک تیر مارا، ارملا نے ایک تیر مارا، حسین کے گلے پہ جا کے لگا۔ لوگوں نے دیکھا عمر سعد تڑپ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں فرزند پیغمبر تیر کھینچنا چاہتا ہے لیکن تیر نکل نہیں رہا۔ نہیں عزیزو، سمجھاؤں گا تو سمجھو گے۔ 3 طرح کے تیر ہوتے ہیں۔ ایک تیر سے شعبہ ہوتا ہے جو بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، ایک تیر ایک نوک کا ہوتا ہے، ایک تیر ایسا ہوتا ہے جس میں 3 شعبے ہوتے ہیں لیکن 2 الٹے ہوتے ہیں۔ اگر تیر اس طرح پیوست ہو جائے تو یہ تیر جا کے رگوں میں چبھ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے بہت چاہا یہ تیر نکلے، جب نہ نکلا یا زہرا جھکے، گردن کے پیچھے سے تیر نکال لیا، منہ کے بعد زمین پر گرے۔ اے میرے شیرا، اے میرے جوان، نہیں عزیز تم نے مقتل کو آسان سمجھا ہے نا۔ چلو آج کربلا تمہیں 10 محرم کی فضا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میری طرف دیکھیے، یہ گلے اور ہڈی کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو عربی میں ترقوہ بولتے ہیں، اردو میں ہنسلی بولتے ہیں۔ یہ سب سے نرم جگہ ہوتی ہے۔ یا حضرت زہرا، یا زینب کبریٰ، سادات کرام مومنین کا مجمع ہے۔ سنان بن انس نے دیکھا کہ حسین اب لڑنے کے قابل نہیں ہے، دوڑ کے آیا اور نیزہ ہنسلیوں میں چبھا دیا۔ ارے حسین زین پر گرے، آواز دیتے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ دس عزیزوں، مجلس میں نے پڑھ دی، بس ایک جملہ، جب کربلا جائیے گا نا تو یہ جملہ حسین کے سامنے ادا کیجئے گا۔ جب کربلا جائیے گا نا تو یہ جملہ حسین کے سامنے ادا کیجئے گا۔ بڑا عجیب جملہ ہے، السلام علی الصری بارض الکربلا، سلام ہے اس پر جو زمین کربلا پر بے ہوش پڑا تھا، سلام اس پر جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، سلام اس پر جس کی زبانیں اینٹ گئی تھی۔ اب اگر سن سکتے ہو عزیزو تو سنو، شمر آگے بڑھا، چونکہ 10واں ہے، ملعون نے اپنے خنجر کو ایک پتھر
سر پہ مار کر دھار توڑ دی۔ سید لکھتے ہیں فجلسا علی صدرہی، گھٹنے کے بعد سینے پہ سوار، ہاتھ میں داڑھی، خنجر چلانے لگا۔ ارے زینب آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ حیدرہ۔ بس ایک جملہ، کسی نے امام رضا سے پوچھا، یہی میری دعا ہے عزیزو، امام رضا سے پوچھا مولا کتنی بار شمر نے گلے پہ حملہ کیا؟ امام رضا فرماتے ہیں یہ فن و ثلاثین مرہ، 33 بار سے زیادہ حسین کے گلے پہ مارا۔ اب ذہن میں سوال ہے کہ یہ گلا کٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ اسی مضمون کی میں نے خبر دیکھی ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ زہرا عالم ملکوت سے آ گئی، حسین کے گلے پہ گلا رکھ دیا۔ اے بابا میں نے چکیا پیس پیس کے، اے بابا ابھی میرے ہاتھ کے چھالے، اے بابا میرا حسین مظلوم ہے، اے بابا میرا حسین مری۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا دو، میں دعا کرنے جا رہا ہوں بھائی، ایک دعا کروں گا، اٹھاؤ ہاتھوں کو آسمان کی جانب۔ جو کربلا جانا چاہتے ہیں دعا مانگیں، جو بے اولاد ہیں وہ دعا مانگیں، جو بیمار ہیں وہ دعا مانگیں، جو حاجت مند ہیں وہ دعا مانگیں۔ عزیزو حسین کا گلا کٹ رہا تھا، اور زینب فارسی کا نوحہ بڑا عجیب ہے، زینب کے لیے منسوب ہے اومی دویدو من می دویدم، وہ بھی دوڑ رہا تھا، میں بھی دوڑ رہی تھی، وہ مقتل کی جانب، میں حسین کی جانب، اومی گرفتو من می گرفتم، وہ بھی کچھ تھامے ہوئے تھا، میں بھی کچھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ میرے حسین کی داڑھی، میں اپنا کلیجہ وہ بھی کاٹ رہا تھا اور میں بھی کاٹ رہی تھی، وہ میرے حسین کا گلا اور میں اپنے حسین سے امید۔ 3 بار سارا مجمع یہی میری دعا ہے، ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے جتنی محبت ہے، جتنی ارادت ہے، جو مانگنا ہے 3 بار پکارنا، یا حسین یا